في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہماری کمیوں کا ازالہ کر کے ہمیں صحیح ہدایت والی، رہنمائی والی زندگیاں گزارنے کی اور رب کے ہاں مقربین میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کی سورت جس کا نام ہے الشورى، اس کی ایک آیت اور سورۃ البقرہ کی ایک آیت احباب کے سامنے، سامعین کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں آج کے سبق کو سیکھ کر دل کی خوشی سے اس کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی، اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد انسان جب مر کے جاتا ہے، قبر کی زندگی ہے یا میدان حشر ہے، قیامت کا دن ہے، رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ احکم الحاکمین سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اسی کے مطابق تیاری بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنائے. اور صرف جنت کا نہیں، جنت الفردوس کا اور فردوس اعلیٰ کا وارث بنائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی سوال کرو جنت کا نہیں بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرو. تو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، اس کے مطابق ہمیں تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا. پچھلے جمعے ہم نے قاری صاحب کی زبانی وہ اعمال کے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، آج انشاءاللہ ہم سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ جنت رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے اور جنت کے اندر رب العالمین نے کون کون سے انعامات رکھے ہیں. جس جنت کی میں نے اور آپ نے فکر کی ہے، فکر رکھی ہے اور فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جس جنت کی تیاری کے حوالے سے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں اور کاوشیں ہیں، وہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے اور اس جنت کے اندر رب العالمین جن لوگوں کو داخل کرے گا، داخل کرنے کے بعد انعامات کون کون سے ہوں گے، یہی ساری باتیں انشاءاللہ آج سیکھیں گے. رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے.
مطلب یہاں پہ رک کے پہلا آج کا پوائنٹ اور سبق یاد کر لیں کہ اگر اس پوری کائنات کے اندر، ہم تو الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں، ہمارا باپ مسلمان تھا، ہماری ماں مسلمان تھی، ہمارے دادے پردادے مسلمان تھے، پورا خاندان ایک مسلمانوں کا، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہی پیدا ہوئے، ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، یا اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کے لیے۔ اوپر والے اسپیکر عالم کا ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بلکہ قرآن مجید نے یہاں پہ ایک اصول بیان کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے رب العالمین نے سب سے پہلے جو اصول بنایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ بندہ ایماندار ہو، بندہ مسلمان ہو، بندہ مومن ہو، بندہ ایمان والا ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر اسلام نہیں ہے تو جنت میں جانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ مطلب پہلی سیڑھی ہے جنت کی طرف، پہلا قدم ہے جنت کی طرف، وہ ہے اسلام اور ایمان۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، انگریز، سکھ، یہودی، مجوسی، نصرانی، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج اور چاند کو پوجنے والے، آگ کے پجاری، بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ اچھے کاموں کا کرنا یہ ایمان کا ثبوت نہیں ہے۔ ایمان کا ثبوت تب ملے گا جب کوئی بھی کام کرنے والا انسان وہ اس بات پر اس کا یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، جو وہ رب کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے 1,24,000 پیغمبر اور رسول اتارے، ان سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور نبیوں کی لسٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس نے مرنا ہے، یہ زندگی ہمیشگی والی نہیں ہے، مرنے پر اس کا ایمان ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور اس بات پر بھی اس کا ایمان ہو، پھر جنت پر اس کا ایمان ہو، جہنم پر اس کا ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر یہ رب کے اختیار میں ہے، اس بات پر اس کا ایمان ہو۔ جب ان ساری باتوں پر ایمان لانے والا ہوگا، وہ چھوٹا سا نیک عمل بھی کرے گا نا، اللہ کہیں گے کہ تیرے چھوٹے سے عمل کی ہم نے اتنی قدر کی کہ نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا ہم نے۔ لیکن اگر ایمان نہیں، اگر مسلمان نہیں، اگر ایمان لانے والا نہیں، رب پر اس کا ایمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اس کا ایمان نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں، اور سوال و جواب کی نشست پر اس کا ایمان نہیں، جنت اور جہنم پر اس کا ایمان نہیں، تقدیر کے معاملات پر اس کا ایمان نہیں، تو پھر وہ انسان ڈیلی بیس پہ 500 نہیں 1000 افراد کو وہ ڈیلی کھانے کھلاتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ ہم نے 2 جمعے پہلے ایک نام سنا تھا نا، عبداللہ بن جدعان کا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو بڑا خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کو کھانے کھلانے والا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ضرورت مندوں کے کام آنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کبھی اپنے رب پر ایمان ہی نہیں رکھا، اس نے کبھی اپنے رب سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میری آخرت اچھی کر دے، اے اللہ مجھے دنیا میں ایمان کی روشنی سے مالا مال کر دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ تو حضرات یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، سب سے پہلی جو شرط ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد ایمان والے بندوں کو بھی رب نے خبردار کر دیا۔ اب ایک بندے نے قرآن کے اس مقام کو پڑھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یار جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب ایمان لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد وہ انسان کیا بے فکر ہو گیا کہ میں اب آزاد ہوں، آزاد پنچھی کی طرح میں زندگی گزاروں گا، جو مجھے صحیح لگے میں وہ کروں، جیسے میں نے زندگی گزارنی چاہیے ویسے گزاروں۔ نہیں، رب العالمین کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کب ہوں گے؟ کہ جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا،
انسان ہر وہ کام کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، بچا کے رکھے گا، تو یقیناً اللہ اس کو نیک کام کرنے کی صلاحیتیں اور توفیق زیادہ سے زیادہ نوازتا رہے گا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب خوشخبری کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جہنم سے بچائے گا۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، آج دنیا میں مال و متاع کی ہرس، گاڑی بنگلے کی ہرس، کاروبار کی ہرس اور اس کی طمع، اس کی لالچ، اس کی فکر، ہم دن رات اپنے آپ کو تکاتے ہیں اور تھک ہار کے رات کو لاچارگی اور بے بسی کے ساتھ ہم اپنے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے، اس عارضی دنیا کے لیے ہم اتنے فکر مند ہیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ عارضی ہے، میرے اور آپ کے مرنے کے ساتھ یہ ختم ہو جانا ہے سلسلہ۔ ہمارے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس سے اچھے انداز میں یہ دنیا چلنی شروع ہو جائے، لیکن ہماری دنیا تو ختم ہو گئی نا، مرنے والے کی دنیا تو ختم ہو گئی۔ اب دنیا کی فکر میں ہم نے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو چور چور کر لیا، کیا ہم نے اپنی آخرت کی بھی کوئی فکر کی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے فکر کی ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی ہم نے تیاری کرنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا۔ رب کہتے ہیں کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی قرآن نے جو اصول بیان کیا نا اس میں ہے۔ اور وہ دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے تو قرآن نے ہمیں اصول بیان کیا، فمن زحزح عن النار، جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے اصل کامیابی۔ اصل کامیابی کی طرف اللہ ہمیں چلنے کی، اس کے بارے میں گامزن ہونے کی، اس کے بارے میں تگ و دو کرنے کی، اس کے بارے میں تیاریاں کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اصل کامیابی جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچانے کے بعد کس کا داخلہ دے دیا ہے؟ جنت کا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل، اور نیک عملوں کے بعد جب انسان کی زندگی ختم ہوگی، انسان مر کے رب کے پاس جائے گا، رب کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت والی زبان سے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے، ایسے باغات کا اعلان کر دیا ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسے محلات، ایسے گھر ہوں گے، ایسے بنگلے ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نہریں کیسی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، قرآن ہی بیان کر رہا ہے، سوال اور جواب قرآن مجید نے خود ہی کیے اور خود ہی بیان کر دیے تاکہ کسی کو سمجھنے میں دیر نہ ہو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، آج ہم فلٹر لگا لیں، فلٹریشن پلانٹ لگا دیں، RO پلانٹ لگا دیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پانی کا ذائقہ، پانی کی رنگت تبدیل ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، یا پانی کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی کچھ وقت گزرنے کے بعد، یا پانی کا کلر چینج ہو جائے گا۔ رب العالمین کہتے ہیں میں نے جو جنت بنائی ہے نا ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اس جنت میں ہم نے جو نہریں چلائی ہیں نا، ہم اپنی نہر بھی دیکھ لیں، گدلا پانی ہوتا ہے، دریاؤں کا پانی دیکھ لیں، سمندروں کا پانی دیکھ لیں، گدلا پانی ہے، میلا پانی ہے، صاف شفاف پانی بہت کم دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن رب کہتے ہیں ہم نے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر جو محلات تیار کیے ہیں، جو ہم نے ان کی بلڈنگیں بنائی ہیں، جو ان کے مکانات بنائے ہیں، ایمان والوں کو جب ہم نے اس کا وارث بنانا ہے، ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ اور پہلی نہر کا ذکر قرآن نے جس کا کیا، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہر ہوگی جس کا رنگ، جس کا ذائقہ، جس کی رنگت، جس کی سمیل، رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ نہ اس کا ذائقہ چینج ہوگا، نہ اس سے بدبو آئے گی، نہ اس کا کلر چینج ہوگا، وہ پانی بالکل صاف شفاف، شیشے سے بھی صاف۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر رب نے جاری کی، دودھ کی نہر، لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ آج ہم بھینس کے نیچے سے بھی جا کے دودھ لے آئے نا، تسلی پھر نہیں ہوتی، اور اس دودھ کو ایک سے دوسرا دن، تیسرا دن گزرے، اس کا ٹیسٹ وہ رہے گا، ٹیسٹ چینج ہو گیا، بس اوقات خراب بھی ہو جاتا ہے۔ رب کہتے ہیں ہم نے ایمان والوں کے لیے جنت میں جو بالا خانے تیار کیے ہیں نا، جو محلات اور بلڈنگیں تیار کی ہیں، ان کے نیچے جو ہم نے نہریں چلائی ہیں،
پانی کی نہر ہے اور دودھ کی نہر ہے، ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، جب جب جنتی اس کو پیے گا اس کی لذت میں رب العالمین اضافہ ہی کرے گا، کبھی اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا، اس کے کھانے پینے کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری نہر رب العالمین کہتے ہیں ہم نے وہ تیار کی ہے کہ جو شرابن طہورا ہے۔ دنیا کی شراب انسان پی کے اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے، اس کی زبان، اس کے دماغ کا، اس کا دل، اس کی زبان، کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں رہتی، بے بس ہو جاتا ہے، اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہتی، اس کو ماں باپ کی تمیز نہیں رہتی، بہن بھائیوں کی تمیز نہیں رہتی، بیوی بچوں کی تمیز نہیں رہتی، آنے جانے والوں کے ساتھ وہ بدتمیزی اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو رب العالمین نے محلات تیار کیے ہیں، ان کے نیچے جو نہریں جاری کی ہیں، ان میں رب ایسی شراب عطا کرے گا جس شراب کو پینے کے بعد انسان کی عقل معوف نہیں ہوگی، عقل ختم نہیں ہوگی، وہی دنیا والے سارے سین نہیں ہوں گے، وہاں پہ لذت آئے گی، سرور آئے گا۔ رب العالمین نے یہ ایمان والوں کے لیے انعام کے طور پر، انعام کے طور پر، اور یہ انعام ہے کس کے لیے؟ جس نے دنیا کی شراب کو نہیں چکھا، جس نے دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے انسان ایسے ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ تو نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا اور شراب پیتا پیتا ہی بغیر توبہ کے مر گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایسے بندے پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے آج تک بچا کے رکھا ہے، اور یہ بھی اس مالک کا کرم ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ جہاں پہ اور گناہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اللہ جو ہو چکے ہیں گناہ ان کو بھی معاف کر دے، اور آئندہ سے ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا جنت میں ان کو ایسے محلات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھوک بھی لگے گی، جنت میں رہنے والوں کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جب وہ وہاں سے کوئی چیز کھانے کے لیے مانگیں گے، من ثمرۃ رزقا، کوئی بھی پھل، رب العالمین کہتے ہیں جب ہم ان کو عطا کریں گے، اور عطا کرنے کا انداز بھی نبی علیہ السلام نے کس انداز میں بیان کیا۔ رب العالمین جنت کے اندر یہ لوگ تختوں پر ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ یہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر نواب بن کے بیٹھے ہوں گے، اور جو پلنگ رب نے ان کو عطا کرنے ہیں نا، دنیا میں مرد کے اوپر سونے کو رب نے حرام قرار دے دیا، لیکن قربان جائیں اس رب کی شان پر، اس رب نے جنت کے اندر اپنے انہی ایمان والے بندوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے رب العالمین نے جو پلنگ بنائے ہیں نا، رب العالمین نے سونے کی تاروں کے ساتھ ان کو بنایا، سونے کی تاروں کے ساتھ۔ آج کسی نے ایک سونے کی چین پہنی ہو نا، وہ بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، بڑا اترا کے چلتا ہے، میں سونے کی چین پہنی ہے، میں نے انگوٹھی پہنی ہے، جبکہ مرد پر دنیا میں سونا رب نے حرام کیا ہے، اور اگر اس نے پہنی ہے نا تو فخر نہ کرے، اترائے نہیں، اکڑ کے نہ چلے، وہ سمجھ لے کہ اس نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، اس نے آگ کی چین اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام، لیکن کل قیامت کو رب پروٹوکول دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کل قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک ساری خلقت موجود ہوگی، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے صحابی، اگر ایک بندے کے پاس 50 گھوڑے ہوں، اور ان 50 گھوڑوں میں 25 گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی، جن کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں، ان 50 میں سے 25 کو پہچاننا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ یقیناً آسان ہوگا، یعنی کہ ان کے ہاتھ پاؤں سفید ہیں، ان کی پیشانی سفید ہے، باقی سارے گھوڑے ان کا رنگ ایک جیسا ہے، ان 25 گھوڑوں کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی سفید ہے، تو 50 میں سے ان 25 کو الگ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے آثار سے پہچان لوں گا، ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا پر اللہ نے دنیا میں مرد پر اللہ نے سونے کو حرام کیا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا انہی ایمان والے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والے لوگوں کو، رب سے ڈر کے توحید والی زندگی گزارنے والے لوگوں کو کل قیامت کو رب العالمین جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں وہاں ان کو زیور پہنائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم سب کو ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا، وضو میں بازو کونی سے اوپر تک دھونے کا حکم ہے، انہوں نے کندھوں تک اپنے بازوؤں کو دھونا شروع کر دیا، پاؤں کے ٹخنوں تک دھونے کا حکم ہے، انہوں نے نصف پنڈلی تک اپنے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا، اور وضو میں پہلے سے زیادہ اعضاء کو دھونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، حکم تو اتنے کا ہے، آپ اوپر تک کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک اللہ کا ملاکمین کل قیامت کو ایمان والوں کو سونے اور ہیرے اور جواہرات اور زیور سے مالا مال کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے یہاں تک زیور پہنائے، اللہ ہمیں بھی ایسی فکر نصیب فرمائے۔ سردیوں کا موسم آ گیا، عورتیں کئی بس ایسے ڈر کے ہاتھ لان کے پانی میں۔ سردیوں کے موسم میں وضو کو مکمل کرنا تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس تکلیف والے عمل میں بھی سنت کو پورا کرنا یقیناً ڈبل ٹرپل اجر ہے۔ اللہ ہمیں اس اجر کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، ہاں جب وہ جنت میں جائیں گے ان کو کھانے پینے کی چیزیں وہ ابھی دل میں خیال ہی کریں گے، وہ انگور لگا ہے، وہ انار لگا ہے، وہ امرود لگا ہے، وہ سیب لگا ہوا ہے، ابھی وہ دل میں خیال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کی ٹہنی لپک کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی اور اپنی زبان حال سے بول کے کہے گی مجھے توڑ لو اور کھا لو۔ یہ کن لوگوں کے لیے انعامات ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ رب العالمین ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ کیسے پروٹوکول؟ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان وہاں پہ پریشان ہوگا، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، روئے گا، پچھتائے گا، کاش میں نے کسی کو وہاں پہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں یہ کام کر لیتا تو آج مجھے رب جہنم سے بچا کے جنت کا وارث اور حقدار بنا دیتا۔ حضرات رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا قرآن مجید کی سورۃ النساء، رب العالمین نے اس کے اندر جہنمی لوگوں کا ذکر بھی کیا، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بات سے بات آ گئی، بات تو ہم کر رہے ہیں جنت میں داخلے کی، اور سٹارٹ میں ہم نے بات کی جس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہ کامیابی ہے۔ جہنم لفظ کتنا چھوٹا ہے، لفظ چھوٹا ہے کہ نہیں؟ عذاب لفظ چھوٹا ہے، رب کی ناراضگی لفظ چھوٹا ہے، رب کی پکڑ، یہ سارے الفاظ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضرات کبھی غور کیا کہ جب انسان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تب کیا انسان کا یہ جو آج وجود دنیا میں ہے، کسی کا 5 فٹ قد ہے، کسی کا 6 فٹ ہے، کسی کا 7 فٹ ہے، کوئی 5.5 فٹ ہے، یعنی کہ ہر بندہ الگ الگ ایک جسامت رکھنے والا، قد کاٹ رکھنے والا، کیا اسی جسم کو اپنے جہنم میں پھینکنا ہے؟ بولے ہیں یہ جسم نہیں ہوگا، ہاں جسم تو یہ ہوگا، لیکن رب العالمین اس جسم کو اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ لوگوں میں سے کس کس نے عمرہ اور حج کیا ہوا ہے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے جی؟ کتنا بڑا ہے وہ پہاڑ؟ تقریباً 22 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 22 کلومیٹر تقریباً اس کی لمبائی ہے، اور یاد رکھیں پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا یا جہنمیوں کے جسموں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے جتنا ہوگا۔ 22 کلومیٹر ایک احد پہاڑ ہے، تو مطلب ایک دانت کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ کے جتنا۔ انسان کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32 دانت، تقریباً 800 کلومیٹر 800 کلومیٹر پہ صرف اس کے دانت ہوں گے۔ منہ کتنا بڑا ہوگا؟ جس منہ کے اندر رب نے ان دانتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے وہ منہ کتنا بڑا ہوگا؟ یقیناً اس سے بڑا ہوگا تو یہ سارے دانت اس کے اندر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جہنمی کے جسم کا سائز کیا ہو جائے گا؟ مثال دے کے سمجھایا، یہ کان کا کنارہ ہے نا، اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان کے اس کنارے سے، اس لو سے
یہ کندھے تک کا جو فاصلہ ہے نا، کندھے تک کا، ہم ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو تقریباً 4 یا 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ کوئی سفر کرنے والا اس کے کان کے اس کنارے سے سفر کرنا شروع کرے اور اس کے کندھے تک کا اس کا ٹارگٹ ہو، کندھے تک جانے کے لیے 700 سال لگیں گے۔ انسان جہنم کو سمجھتا ہی کیا ہے، لیکن ڈرانا اور ڈرانے کے ساتھ اس جنت کا ذکر کرنا، یہ رب العالمین نے قرآن کی صفتوں میں سے رکھی چیز، کہ جہاں پہ رب نے ڈرایا ہے وہاں پہ رب نے جنت کے انعامات کا ذکر بھی کیا ہے، جہاں پہ رب نے اپنے عذابوں کا ذکر کیا ہے وہیں پہ رب نے اپنی رحمت کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ رب معاف بھی کرنے والا ہے، غفور رحیم بھی ہے، لیکن فکر مند انسان وہ ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے سیکھ کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور کامیاب کرتے ہوئے ہم ایسے انسان کو جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ رب العالمین کہتے ہیں جب ان کو جنت میں ہم کھانے پینے کی چیزیں دیں گے نا، وہ کہیں گے ہاذ الذی رزقنا من قبل، اللہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں دی گئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ چیزیں نہیں، یہ تم نے ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا ہے، دیکھنے میں دنیا کا سیب لگ رہا ہے، انگور پکڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں دنیا کے لگ رہے ہیں، انار پکڑے ہوئے ہیں دیکھنے میں دنیا والے لگ رہے ہیں، ذرا میرے بندے کھا کے تو چیک کر، اس کو ذرا کھا کے چیک کرنا پھر بتا۔ جب یہ بندہ اس کو کھائے گا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں، کنجوسی نہیں کرنی، اللہ ہم سب کو جنت اور جنت الفردوس اور جنت الفردوس کے جتنے ہی نامات ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے وہ نواز دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے کہے گا اللہ یہ تو وہی ہیں، فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ان کو شکلیں ملتی ہوں گی لیکن ذائقے دنیا والے نہیں ہوں گے۔ جب یہ جنتی اپنے جنت کے پھلوں کو کھائے گا، اللہ کی قسم لذت اور سرور کے کیا کہنے لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے نا کہ ہم چاہ کے بھی اس کی خوبصورتی کو، اس کے انعامات کو لفظوں میں قید نہیں کر سکتے، اور آپ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یہ ان لوگوں کے لیے رب العالمین نے بنایا ہے کہ جن کو رب العالمین نے اپنے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے دی، اپنے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے دی، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور رب العالمین کل قیامت کو جب ان کو اپنے محلات کا مالک بنائے گا نا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ آج سیب ختم ہو گیا، کل انگور ختم ہو گئے، پرسوں فلاں پھل ختم ہو گیا، فلاں نعمت ختم ہو گئی، آج دودھ نہیں ہے، آج پانی نہیں ہے، آج شہد نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ، ایسا کچھ نہیں۔ انسان جو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جب چاہے گا، رب العالمین اس کو عطا کرتے جائیں گے۔ اور چھوٹے چھوٹے غلمان، نوکر چاکر ان جنتیوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے۔ رب العالمین کہتے ہیں یہاں پہ بس نہیں، دنیا میں رہ کے جس بندے نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، دنیا میں رہتے ہوئے جس بندے نے ایمان لانے کے بعد اپنی نظروں کی حفاظت کی، نظروں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب انسان پڑھے گا، سیکھے گا، اس کو پتا ہوگا کہ یار نظروں کو غلط استعمال کرنا گناہ ہے، نظروں کا غلط استعمال گناہ ہے، اور میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے تو نیک کام کرنا ہے، میں نے تو اچھے عمل کرنے ہیں، کیونکہ رب نے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور دوسروں پہ نظروں کو ٹکانا یہ اچھا عمل نہیں، میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا ہے صرف رب کے لیے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے۔ ٹھیک ہے، فرمایا جن لوگوں نے ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح اور گناہوں سے بچی ہوئی زندگی لے کے آئے، ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت میں بیویاں بھی تیار کی ہیں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ کیسی بیویاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے اس کا ذکر کیا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورۃ الرحمن۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب وہ بیویاں ان کو ملیں گی نا، اس سے پہلے ان بیویوں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا، کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی ہوں گی؟ جیسے موتی ہوتے ہیں، موتی، یاقوت اور مرجان، رب نے موتیوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دے کے بیان کیا۔ حضرات یہ سارے انعامات، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، یہ سارے کے سارے انعامات رب نے کن لوگوں کے لیے رکھے ہیں؟ جی، ایمان والے بندوں کے لیے، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ نماز پڑھنا نیک عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ روزے رکھنا، داڑھی رکھنا، سارے نہ بولے جی،
سارے نہ بولے جی میں کیا داڑھی رکھنا نیک عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ کئی نے منہ تھلے کر لینا چلو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے اور اتوں محفل ختم ہونے تو بعد اور اپنا لے وعدہ کر کے جان کے اللہ آج کے بعد ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں، یہ بھی نیک عمل ہے، اور اس کو رگڑنا، کینچی لگانا، اسرے لگانا یہ برا عمل ہے، گناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پر بھی کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نیکی کا عمل، نیکی کا کوئی بھی عمل دنیا ہے، آج ہمیں لگتا ہے یار یہ نیکی چھوٹی ہے، اللہ کی قسم کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ رب نے میرے اور آپ کے اخلاص کو دیکھنا ہے۔ اگر اس نیکی کے اندر رب کو راضی کرنے والی نیت موجود ہوئی، اخلاص موجود ہوا، اللہ کی قسم یہاں سے اٹھا کے ایک پتھر سائڈ پہ کر دینا یہ تیرا اور میرا کام ہے، رب کہتا ہے تیرے لیے مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دینا رب کا کام ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا ایک پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا اور یہ سوچتے کہ یار کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو؟ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، ایمان لانے کے بعد نیک عمل اور نیک عملوں کا بدلہ جنت الفردوس، اللہ ہم سب کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب